السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم نور مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شادی کے بعد میں ہر انسان کی یہ تمنا ہوا کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور اگر اولاد کی پیدائش میں کچھ تاخیر ہوتی ہے تو بندہ اس کے لیے بڑے جتن کرتا ہے اور بڑی کوشش کرتا ہے، اور جو بھی صورت ممکن ہو سکتی ہے وہ تدبیر عمل میں لاتا ہے۔ اور اولاد چونکہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، خود انبیاء کرام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک اولاد کے لیے دعا فرمائی ہے، تو یہ دعا انبیاء کرام کی سنت بھی ہے۔ لیکن اولاد پیدا ہونے کے بعد میں اگر نیک ہو، فرما بردار ہو، تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، دل کا چین اور قرار ہوا کرتی ہے۔ اور خدا نہ کرے اگر اولاد بگڑی ہوئی ہو، نافرمان ہو، برائیوں کے اندر ملوث ہو، تو ایسی اولاد وہ جی کا جھنجال اور بڑھاپے کے لیے آزمائش اور پریشانی کا سبب ہوا کرتی ہے۔ تو اولاد اگر اچھی ہے تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اگر بری ہے تو پریشانی کا باعث ہو جایا کرتی ہے۔ حضرات مکرم، اولاد کی پرورش یہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہر صاحب اولاد اس سلسلے کے اندر اپنے طور پر کوشش کرتا ہے، اور اگر اولاد اچھی نہ ہو تو پریشانی کا شکار ہوا کرتا ہے۔ اور میں یہ عرض کروں کہ اولاد کی جو تربیت کا مسئلہ ہے، عام طور پر جو لوگ حقوق کی بات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن مقدس میں یہ ارشاد فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ وہیں پر دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب تو ہماری سمجھ میں آ گیا، لیکن اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے تم کو منع کیا ہے ان کاموں سے اپنے اہل و عیال کو بھی منع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کا تمہیں حکم دیا ہے اپنے اہل و عیال کو بھی انہی کاموں کے کرنے کا حکم دو۔ تو جب ہم حقوق کی بات کریں تو تربیت سب سے پہلے آگے آتی ہے، کیونکہ بندہ کوئی بھی بچہ والدین کا حق اسی وقت ادا کرے گا جب والدین نے اس کی تربیت اچھے انداز کے اندر کی ہو۔ جب آپ نے بچے کی تربیت ہی صحیح ڈھنگ سے نہ کی تو وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد میں والدین کا فرما بردار کیسے بنے گا اور والدین کے حقوق کو کیسے ادا کرے گا؟ تو حقوق کی بات کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ پہلے تربیت پہ غور کریں کہ انہوں نے تربیت صحیح ڈھنگ سے بچے کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اور بچے کی جو تربیت کا مسئلہ ہے
یہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی سے اس کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو والدین جو کچھ کرتے ہیں وہ جیسے معاشرے کے اندر رہتا ہے اس سے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ پوری طریقے سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ تو اسلامی تعلیمات میں موجود ہے۔ آج کے جو بچوں کے سائیکالوجسٹ ڈاکٹر ہیں انہوں نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ رہتا ہے تو اس وقت جو چیزیں اس کے ارد گرد ہوا کرتی ہیں وہ ماں کے پیٹ میں بچہ ان سے پوری طریقے سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو دیکھو، حضور سیدنا سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو استاذ کے سامنے لے جا کر کے بٹھایا گیا، آپ کی بسم اللہ خوانی کا جب موقع آیا تو آپ نے الحمد شریف سے لے کر کے 18 پارے اپنے استاذ کو سنا دیے۔ استاد نے پوچھا کہ بیٹا تم نے یہ 18 پارے کہاں پہ یاد کر لیے؟ تو آپ نے فرمایا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں کو یہ 18 پارے یاد تھے، وہ بار بار پڑھا کرتی تھی، مجھے سنتے سنتے ماں کے پیٹ میں ہی یہ سارے پارے یاد ہو گئے تھے۔ تو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب پوری طرح ان چیزوں سے متاثر ہوتا ہے جو اس کے ارد گرد ہوا کرتی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب 4 سال 4 مہینہ اور 4 دن کی آپ کی عمر ہوئی، آپ کی بسم اللہ خوانی کا موقع آیا، قاضی حمید الدین ناگوری تشریف لائے، حضرت خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے۔ جب قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بسم اللہ شریف پڑھی اور اس کے بعد میں قرآن مقدس پڑھنا شروع کیا تو 15 پارے انہوں نے پڑھ کر کے سنا دیے۔ اب قاضی حمید الدین ناگوری علیہ رحمہ حیران ہے کہ تم کو تو 15 پارے پہلے سے یاد ہے۔ کہا یہ 15 پارے میری ماں بہت زیادہ تلاوت کرتی تھی، میں ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا اس لیے مجھ کو پہلے ہی سے یاد ہو گئے ہیں۔ تو بچے کی جو تربیت کا جو مسئلہ ہے کہ جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے اسی وقت سے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے کی تربیت کا آغاز کریں۔ ہم قرآن مقدس کی تلاوت کریں، درود و سلام پڑھیں، اچھے ماحول کے اندر اپنی زندگی بسر کریں۔ اب یہاں پہ تو عالم یہ ہے بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اب ایسے موقع پہ چونکہ ماں زیادہ کام نہیں کر سکتی اس کو آرام زیادہ کرایا جاتا ہے۔ اب وہ آرام کرتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ ٹی وی چینل کھول کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ جب وہ آرام کے دن گزارتی ہے موبائل لے کر کے موبائل پہ گیم کھیلنا شروع کر دیتی ہے اور اس کے علاوہ فضول کاموں کے اندر اپنے ایام کو گزارتی ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں قرآن سنے گا تو پیدا ہو کے قرآن پڑھے گا، اور جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو ماں نے غلط چیزوں کو دیکھا، غلط گانوں کو سنا، بری چیزوں میں ملوث رہی تو بچہ پیدا ہونے کے بعد میں اپنے ذہن و فکر میں کیا لے کر کے پیدا ہوگا؟ پھر کہیں گے کہ ہماری اولاد بگڑی ہوئی اولاد ہے، ہماری اولاد نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتی، تم نے اپنی اولاد کو وہ چیز دی ہی نہیں جس کی وجہ سے تمہاری اولاد اچھے راستے کے اوپر گامزن ہوتی۔ حضرات مکرم، بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں بچے کی تربیت کا جو مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور آپ حضرات کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ بچپن کے اندر جو بچے کی تربیت ہو جائے گی بچہ ویسا ہی بنے گا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گھاس ہوتی ہے جو جنگل میں اگا کرتی ہے، ایک اور وہ گھاس ہوتی ہے جو باغ کے اندر اگتی ہے۔ دونوں گھاسوں میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ جنگل کی گھاس بھدی معلوم ہوتی ہے، بری معلوم ہوتی ہے، اور جو باغ کے اندر گارڈن کے اندر جو بھی کیاری لگی رہتی ہے وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پانی دونوں کو مل رہا ہے، سورج کی روشنی دونوں کو مل رہی ہے، دونوں کی زمین ایک ہے۔ آخر فرق کیوں پیدا ہوا؟ تو آپ خود اس بات کا جواب جانتے ہیں کہ جنگل کے اندر اگنے والی گھاس کا کوئی نگراں نہیں ہوتا، اس کی کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہوتا، وہ جدھر سے چاہتی ہے ادھر نکل پڑتی ہے۔ باغ کے اندر باغباں رہتا ہے، مالی رہتا ہے، گارڈن کا نگراں رہتا ہے۔ گھاس جب ادھر ادھر جانے لگتی ہے وہ کاٹ کاٹ کر کے برابر صحیح کرتا رہتا ہے۔ تو جس طرح اگر زمین سے نکلنے والی گھاس کو آزاد چھوڑ دیا جائے وہ پورے ماحول کو بھدا بنا کے رکھ دیتی ہے، جنگل کا منظر نگاہوں کے سامنے آتا ہے، اور اگر اسے باغباں نگرانی کرے تو پھر وہ بہترین گارڈن
گارڈن بن جاتا ہے۔ اسی طرح ماں کی گود کے اندر پلنے والا بچہ اگر بری چیزوں کی طرف راغب ہو اور والدین وقتاً فوقتاً اس کو تنبیہ کریں، اس کو ڈانٹ کر کے غلط چیزوں کو اس کی زندگی سے دور کرتے رہیں، تو پھر اس بچے کی زندگی ایک خوبصورت گارڈن کی طرح ہوگی اور پورا معاشرہ اس کی زندگی سے فیضیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن آپ نے کہا کہ ابھی تو یہ بچہ ہے، اچھا یہ کر رہا ہے، ابھی تو بچہ ہے، اور بچہ ہے آپ کہتے رہے، وہ بگڑتا رہا، پھر ایک دن وہ آیا، پورے معاشرے کے اندر بدنامی کا سبب بن گیا۔ اب والدین شکایت کرتے ہیں تو شکایت کا موقع نہیں ہے، ان سے کہو کہ جب وقت تھا تو تم نے اچھی تربیت کر کے اس کو خوبصورت بنایا نہیں، اب وہ معاشرے کو بیگار نہیں کرے گا اور خراب نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا۔ حضرات مکرم، بچے کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ ایک سادہ کاغذ ہوتا ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے چور بن کے نہیں آتا، شرابی بن کے نہیں آتا، ڈاکو بن کے نہیں آتا، گالی سیکھ کر کے نہیں آتا، بچہ ماں کے پیٹ سے برائیاں لے کر کے نہیں آتا، وہ تو بالکل ایک دم سادہ کاغذ کی طرح اپنا ذہن لے کر کے پیدا ہوتا ہے۔ اب والدین کی مرضی ہے، چاہے تو اس میں اچھائیاں لکھ دیں اور چاہے تو برائیاں اس پر نقش کر دیں، جو بھی سادہ کاغذ ہے آپ اس پہ جو لکھ دیں گے وہی اس پہ چھپ جائے گا۔ آپ نے بچپن میں اس کی تربیت نہ کی، غلط چیزوں کو اپنے اوپر وہ لیتا رہا، اب جب تربیت کا زمانہ گزر گیا، اب آپ کہہ رہے ہیں بیٹا ایسا مت کرو، بیٹا ایسا مت کرو، جب اس کے دماغ کا کاغذ برائیوں سے بھر گیا، اب اس پہ تم اچھائی لکھنا چاہو گے تو اچھائی لکھنے کی جگہ ہی نہیں بچی، تم کہاں سے لکھو گے؟ اب وہ بچہ بگڑ کر کے پورے معاشرے کی تباہی کا سبب بن جائے گا۔ حضرات مکرم، یہ تو اس کی بہت ساری مثالیں خود آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہیں۔ خالی زمین کے اندر آپ جو دانہ ڈالو گے وہی اگے گا، کانٹے بوگے تو کانٹے اگیں گے، پھول لگاؤ گے تو پھول اگیں گے، اور اگر کوئی بھی درخت اگر سوکھا ہے، جو کوئی بھی درخت کا پودا ابھی گیلا ہے، اس کو آپ جدھر چاہو موڑ دو ادھر مڑ جائے گا، لیکن جب وہ پوری طریقے سے مضبوط درخت بن جائے گا، اب اس کو آپ موڑنا چاہو گے، اب موڑنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اب اگر موڑو گے تو وہ ٹوٹ کر کے رہ جائے گا۔ تو بچے کی تربیت کا مسئلہ یہ بچپن ہی سے ہونا چاہیے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کر کے نماز پڑھاؤ، اور بچے جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو، اس لیے کہ اب بگڑنے کی عمر شروع ہو چکی ہے، اب اگر تم نے اس کی طرف توجہ نہ دی تو بچہ بگڑتا ہوا نظر آئے گا۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچے سے کہتا ہوں نماز پڑھو تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں بچہ اپنے ماں باپ کو رول ماڈل سمجھتا ہے، اس کے ماں باپ جیسے ہوتے ہیں بچہ بھی ویسا ہی بننا چاہتا ہے۔ آپ زبان سے تو کہتے ہو کہ بچہ نماز پڑھو، لیکن جب خود نماز نہیں پڑھتے تو بچہ پھر آپ کی باتوں کا اثر نہیں لے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر کے اندر جب ماں نماز پڑھتی ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، وہ بھی کہتا ہے میں بھی نماز پڑھوں گا، مصلی بچھا کے ماں کے بغل میں کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور سلام پھیرتا ہے۔ یعنی بچے کو بچپن میں جو کہا جائے اس کی طرف بچہ کم توجہ دیتا ہے، اور جو کر کے دکھاتے ہیں بچہ اس کو فوراً ایکسیپٹ کرتا ہے اور وہی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ بچہ اچھا بنے تو اچھائیاں اپنے کردار سے اور اپنے عمل سے پیش کرو، ورنہ اگر خالی اس کو لیکچر پلاؤ گے، زبانی اس کو نصیحتیں کرتے رہو گے تو بچہ اس کا کبھی بھی اثر لیتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اور حضرات مکرم، آپ دیکھیں جب سلطنت عثمانیہ کا دور تھا، مصری طلبہ کا ایک گروپ ہے، وہ جرمن کے اندر پڑھ رہا تھا۔ ایک بار ایک اخباری رپورٹر کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، برف گر رہی تھی جرمن کے اندر، وہ برف کو توڑ توڑ کر کے پانی بنا رہا ہے۔ میں بچے کے پاس گیا، اتنی سردی پڑ رہی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، یہ برف توڑ کر کے کیا کر رہا ہے؟ کہا میں وضو بنا رہا ہوں۔ کہا آخر بات کیا ہے؟ کہا سورج نکلنے میں بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے، میں یہ برف پگھلا کر کے جلدی سے وضو بناؤں تاکہ میری نماز قضا نہ ہو جائے۔ اس اخباری رپورٹر نے جرمن کے اخبار کے اندر یہ واقعہ لکھا تھا اور اس نے اس پر یہ ریمارک لگایا تھا کہ جس قوم کے بچوں کو برف پگھلا کر کے ٹھنڈی کے موسم کے اندر وضو بنا کر کے اپنے رب کی عبادت کرنے میں لطف آتا ہو، اس قوم
قوم کی ایمانی حرارت کو دنیا کی کوئی طاقت دبا نہیں سکتی ہے۔ تو یہ بچہ، اس کو لیکچر نہیں پلائے گئے تھے، اس نے اپنی ماں کو دیکھا ہوگا، اپنے باپ کو دیکھا ہوگا کہ میرے ماں باپ نماز پڑھتے ہیں، تو بچپن ہی سے وہ چیز اس کے ذہن کے اندر نقش ہو گئی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں، لوگ بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہیں اور نمازی بننے کے لیے ان کو کہا جائے تو وہ ٹال مٹول کرتے کرتے قبر کے کنارے تک پہنچ جاتے ہیں۔ حضرات مکرم، یہ بچپن کا جو زمانہ ہوتا ہے یہ سنبھالنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے بچوں کے بچپن کو نہ سنبھالا تو پھر آنے والے وقت کے اندر پھر بڑی برائیاں وہ اپنے دامن میں لے کر کے ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں۔ ایک بار کسی اسلامی ملک کی شرعی عدالت کے اندر ایک چور کا مقدمہ آیا۔ چور کو اسلامی عدالت نے یہ سزا سنائی کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، تو چور نے کہا تھا پہلے میری ماں کی زبان کاٹ دو، اس کے بعد میں میرے ہاتھ کاٹنا، اس لیے کہ جب میں نے اپنے پڑوسی کے ایک گھر کے اندر سے ایک انڈا پہلی بار چلایا تھا، اگر میری ماں اپنی زبان سے 2 جملے مجھے ڈانٹ دیتی تو معاشرے کا اتنا بڑا چور میں نہیں بنتا۔ میرے ہاتھ بعد میں کاٹنا، میری ماں کی زبان پہلے کاٹو۔ آپ دیکھیں کہ بچہ جب بچپن کے اندر کوئی غلطی کرتا ہے، اس کو اگر ڈانٹ دیا جائے، اگر اس کو سمجھا دیا جائے تو بچہ پھر اس چیز سے پرہیز کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ آپ کہتے ہو بچہ ہے، اور پھر جب وہ پورا جو ہے وہ جرم اور برائیوں کے اندر لپٹ جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ اب سدھر جائے، اب سدھرنے کا راستہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ اپنے معاشرے کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر میں تو خود دیکھتا رہتا ہوں، میں جس روم کے اندر ہوں اس گلی کے اندر سے مجھے کبھی قرآن کی تلاوت کی آواز آج تک نہیں آئی ہے۔ میں نے اچھی باتوں کو بہت کم سنا ہے، یا تو کوئی گالی دیتا ہوا نکلے گا، یا گانا بجاتا ہوا نکلے گا، یا اور کسی بری بات کا ارتکاب کرتا ہوا نکلے گا۔ جب ہم نے اپنے بچوں کے بچپن کو خراب کیا، اس کے بعد میں ہم چاہیں کہ ہمیں اچھی اولاد مل جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو سب سے بہتر تحفہ اگر دے سکتا ہے تو وہ اچھی تربیت ہے۔ اچھی تربیت سے بہتر کوئی بھی باپ اپنی اولاد کو کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ آج کل ہمارے والدین کا یہ طریقہ ہے، بچے کے کھانے کی طرف دھیان دو، نہیں کھا رہا ہے تو ٹھوس ٹھوس کے اس کو کھلا دو، یہ ضروری کام ہے۔ میں کہتا ہوں جتنا اس کے کھانے کی طرف تم توجہ دے رہے ہو، کیا ہی اچھا ہوتا، اتنی محنت اس کی تربیت کے اوپر بھی کر دی جاتی، تو بچہ جو ہے وہ جہاں صحت مند ہوتا وہیں ایک اچھا بیٹا بن کر کے تمہاری نگاہوں کے سامنے آتا۔ ہمارے اسلاف کو دیکھو بچپن کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے تھے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابھی چھوٹے بچے ہیں، ماں کہتی ہے بیٹا فرید نماز پڑھا کرو، کہا امی اگر میں نماز پڑھوں گا تو خدا مجھے کیا دے گا۔ بچے ابھی بچے ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کے اندر انعام چاہتے ہیں، انہیں کچھ چاہیے۔ اگر آپ بچوں کو کسی چیز کا لالچ دے کر کے نیک کام کی عادت ڈلوا دیں گے تو وہ عادت جب بن جائے گی تو اس کے بعد میں آپ کچھ بھی نہیں دیں گے، وہ نیک ہی بنے ہوئے رہیں گے۔ حضرات مکرم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شروع کے اندر جو ہے پودے کو سیدھا کیا جاتا ہے، سہارا لگانا پڑتا ہے، جب وہ بالکل سیدھا ہو جاتا ہے پھر سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ابھی بچہ ہے، اس کو انعام کا لالچ دو، کچھ دو تاکہ اچھائیوں کی عادت بن جائے، اور جب وہ اچھا بن جائے گا پھر تم سے کچھ نہیں مانگے گا۔ بابا فرید نے کہا کہ امی اگر میں نماز پڑھوں گا تو اللہ مجھے کیا دے گا؟ فرمایا اگر تم نماز پڑھو گے تو اللہ تمہیں شکر دے گا، کیونکہ میٹھی چیز سے بڑا پیار ہوتا ہے بچوں کو۔ اب بابا فرید نماز کے لیے کھڑے، چھوٹے سے بچے ہیں، مصلی بچھا کے کھڑے ہو گئے، جب وضو بنانے گئے ماں نے مصلی کے نیچے شکر رکھ دی۔ روزانہ کا یہ طریقہ ہے، نماز کے لیے جب وضو بناتے شکر ماں مصلی کے نیچے رکھ دیتی، آپ نماز پڑھتے شکر مانگتے، ماں کہتی بیٹا تم نے نماز پڑھ لی، اللہ کی عبادت کر لی، اب مصلی اٹھا کے دیکھو اللہ نے تمہیں شکر دی ہوگی۔ روزانہ شکر پاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اتفاق کی بات ہے ایک دن ان کی ماں شکر رکھنا بھول گئی، بابا فرید مصلی پہ کھڑے ہو گئے، بچپنا ہے، سلام پھیر کے کہا کہ امی شکر دو، تو انہوں نے ماں جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ لرز کر کے رہ گئی۔ آج تو لگتا ہے میرا راز کھل جائے گا، لیکن جب بابا فرید نے مصلی ہٹایا تو اس کے نیچے شکر موجود تھی۔ ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کہا اے مولا تو جو ہے وحدہ لا شریک ہے، تو نے آج میری لاج رکھ لی۔ تو اس طریقے سے جب جو ہے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان بچوں کو معاشرے کا بہترین انسان بناتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک غریب گھرانے کے فرد ہیں،
ہمارے کتنے بزرگ ہیں جنہوں نے غریبی میں زندگی گزاری، لیکن آج دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ان کے دربار میں جا کر کے جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بابا فرید حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غربت کے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ماں کی تربیت دیکھو، آج کل کی مائیں اگر نہیں ملتا ہے نا کچھ تو شوہر سے جھگڑا کرتی ہیں، اچھا خاصا گھر کا جو ماحول ہے اس کو جہنم بنا کے رکھ دیتی ہے۔ لیکن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کیا کہتی تھی؟ جس دن کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہوتا اپنے بیٹے سے کہتی تھی بیٹا آج ہم لوگ اللہ کے مہمان ہیں، اور جس دن ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اس دن ہم بھوکے رہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں ہم کو مرنے کے بعد عطا فرمائے۔ اب یہ بات حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے دماغ میں ایسی بیٹھ گئی، کئی دن تک جب کھانا لگاتار مل جاتا تھا تو اپنی ماں سے کہتے تھے امی کئی دن ہو گئے اللہ نے ہم کو مہمان نہیں بنایا، یعنی ہمارے گھر میں جو ہے وہ بھوک کی نوبت کیوں نہیں آ رہی ہے، ہمیں پھر کھانا نہ ملے تاکہ اللہ ہم کو پھر مہمان بنائے اپنا۔ تو یہ بچوں کی تربیت جب اچھے انداز میں کی جاتی ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے۔ حضرات مکرم، تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے آپ جو بچے کو سکھانا چاہتے ہیں آپ خود بھی وہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے، تبھی میری ماں نے آواز دی بیٹا ادھر آؤ تو میں تمہیں کیا دے رہی ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا واقعی تم اپنے بیٹے کو کچھ دے رہی ہو؟ کہا ہاں میں نے اپنے بیٹے کو کھجور دینے کا ارادہ کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اپنے بیٹے کو کچھ نہ دیتی اور پھر کہتی کہ بیٹا ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دے رہی ہوں تو یہ تمہارے نامہ اعمال کے اندر جھوٹ لکھا جاتا۔ ہم لوگ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو جھوٹا بناتے ہیں، یہ کرو تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو تو وہ ہو جائے گا، جھوٹی باتیں بنا کر کے ہم بچپن سے اپنے بچوں کو جھوٹا بنا دیتے ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، بچہ اگر جھوٹ بولنا سیکھ گیا تو کبھی بھی اچھا بن ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ جب وہ غلط کام کرے گا آپ اس سے پوچھو گے وہ جھوٹا ہوگا، بہانہ بنا کے نکل جائے گا، برائی کر کے آئے گا جھوٹ بول کے بچ جائے گا، غلط کام کر کے آئے گا جھوٹ بول کے بچ جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھا دیا پھر بچہ کبھی بھی برائی کرے گا ہی نہیں، کیونکہ اگر وہ برائی کرے گا تو ڈرے گا میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں گا، میں اپنے باپ کو کیا جواب دوں گا۔ تو جھوٹ ایک ایسی برائی ہے اگر ہم بچپن سے جھوٹ چھڑا دیں اور بچے کو سچا بنا دیں بچہ ساری برائیوں سے بچ جائے گا۔ کبھی وہ بار گٹکا نہیں کھائے گا، سگریٹ نہیں پیے گا کہ ماں کے سامنے جھوٹ بولنا پڑے گا، باپ کے سامنے جھوٹ بولنا پڑے گا، اور آپ نے اس کو پلا دیا بچہ کچھ بھی ہو جائے لیکن جھوٹ مت بولنا، میں اور کچھ تو برداشت کر لوں گا لیکن تمہارا جھوٹ بولنا یہ مجھے کبھی بھی گوارا نہیں ہوگا۔ تو بچپن کی یہ تربیت جو ہے وہ بچے کو بہترین نمونہ بنا کر کے معاشرے کے اندر پیش کیا کرتی ہے۔ ایک اور صحابی ہیں ان کا بیان ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں کھانا کھا رہا تھا، حضرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میرا ہاتھ کبھی ادھر پڑ رہا تھا کبھی ادھر پڑ رہا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لڑکے اپنے سامنے سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام ایسی تربیت فرماتے۔ آج ہمارے بچے کھانے پینے میں دوسری چیزوں کے اندر جب جو ہے بے تکی کا اظہار کرتے ہیں اور لاپرواہی جب برتتے ہیں ہم ان کی طرف وہ توجہ نہیں دیتے کہ ابھی بچہ ہے بڑا ہوگا تب سیکھ جائے گا۔ میرا آقا علیہ السلام نے بچپن ہی سے بچوں کو تعلیم دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ایک بار میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکان میں اپنی خالہ کے گھر پہ رکا ہوا تھا۔ تہجد کے وقت اللہ کے رسول علیہ السلام بیدار ہوئے، آپ نے وضو بنایا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، کہتے میں نے دیکھا تو میں نے بھی وضو بنایا، میں بچہ تھا میں نے بھی وضو بنایا، میں بھی آپ کے پیچھے نماز باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو بچہ جب دیکھے گا میرے ماں باپ میرے گھر والے نیکی کر رہے ہیں تو بچے کے دل کے اندر بھی یہ شوق پیدا ہوگا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بچہ تھا، ہم لوگ کھیل رہے تھے، تبھی اذان ہو گئی، اذان ہوئی تو ہم سب لوگ بھی نقل کرنے لگے، اذان دینے لگے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ خاص طور سے رمضان کے مہینے میں جب افطاری کے وقت اذان ہوتی ہے تو ادھر اذان ہوتی ہے اور گلی کے اندر سے جو ہے وہ ایک ساتھ میں 30-40 بچوں کی اذان کی آواز آنے لگ جاتی ہے۔ ہم لوگوں نے بچوں کو کبھی سمجھایا نہیں بیٹا جب اذان ہو تو اس کا ادب کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، اور پھر اذان کی بے حرمتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب بچوں کو نقل اتارتے ہوئے دیکھا آپ نے بلایا بچوں ادھر آؤ۔ میرے آقا علیہ السلام کی ہیبت کی
وجہ سے بچے بھاگ گئے۔ حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں میں اکیلا کھڑا رہ گیا، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو محذورہ چلو اب اذان پڑھو۔ دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیسی تربیت فرمائی، پہلے وہ نقل اتار رہے تھے، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو محذورہ اب اذان پڑھو۔ کہتے میں نے ڈرتے ڈرتے اذان پڑھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا ڈرو مت، بلند آواز سے اذان پڑھو۔ کہتے اس دن سے میرا آقا علیہ السلام کی محبت میرے دل کے اندر پوری طریقے سے پیوست ہو گئی۔ تو یہ تربیت کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اپنے نبی کا پیار سکھاؤ۔ بہت سارے لوگ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب بڑا ہوگا تو پھر وہ پکا سنی بن ہی جائے گا ہمارے سنیوں کے ساتھ میں رہ کر کے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے اپنے بچوں کو نبی کا پیار اگر بچپن میں سکھا دیا، میں کہتا ہوں آپ کا بچہ کبھی بگڑ ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ جو بڑے ہونے کے بعد میں نقل کرتا ہے، کس کی نقل کرتا ہے؟ جس کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، جس کو وہ اپنا جو ہے پسندیدہ سمجھتا ہے، اسی کی نقل کرتا ہے۔ اگر آپ نے بچپن میں اپنے بچوں کو نبی کا پیار سکھا دیا، آپ نے بتایا میرا آقا علیہ السلام معراج پہ کیسے تشریف لے گئے تھے، آپ نے بتایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیسے اشارہ کیا تو جو ہے وہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا تھا، کیسے اشارہ فرمایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، درخت کو بلایا کیسے آپ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے آ گیا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کیسے آسمانوں پہ گئے تھے، کیسے آپ کی بارگاہ میں براق آیا تھا۔ پہلے کے زمانے میں دادی اماں کی کہانیاں ہوا کرتی تھی، رات میں سارے بچے اکٹھے ہو جاتے تھے اور دادی ان کو کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ تو اگر ہم اپنے گھر میں یہ ماحول بنائیں، رات میں بستر میں جانے کے وقت میں اپنے بچوں کو نبی کا کردار بتائیں، نبی کی سنتیں، چھوٹے چھوٹے جو سیرت کے واقعات ہیں اپنے بچوں کو ہم سکھائیں گے، تو بچہ جب ان باتوں کو سنے گا کہ ہمارے نبی اتنے بڑے باکمال تھے، وہ چاند کے بھی 2 ٹکڑے کر دیں، سورج کو بھی واپس بلا لیں، ہرنی آپ کی بارگاہ میں فریاد لے کر کے آئے، اونٹنی آپ کی بارگاہ میں آ کر کے روئے، چھوٹے چھوٹے چڑیا کے بچے آپ کی بارگاہ میں فریاد پیش کریں، تو بچے کے دل میں شوق پیدا ہوگا، نبی سے پیار پیدا ہوگا۔ اب اس کا فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہوگی، بچہ پھر آپ سے کہے گا کہ اپنے نبی کی باتیں کچھ اور مجھے بتائیے آپ، بچے کے دل میں شوق پیدا ہوگا۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، ایک بچہ اسکول کو پار کر کے جب کالج کی زندگی کے اندر جانے کے قریب ہوا، ابھی اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، جب بچہ جو ہے وہ اسکول کے اندر پہلا دن تھا اس کا، تو اس وقت ابھی کتابیں وغیرہ نہیں نکلی تھی اور آج سارے اساتذہ جو ہے وہ فرصت میں تھے، تو ایک اسلامیات کے جو ٹیچر تھے دین پڑھانے والے، انہوں نے بچوں سے کہا ابھی کتابیں نہیں آئی ہیں، ابھی پڑھائی شروع نہیں ہو رہی ہے، آج میں تم کو کچھ نئی نئی باتیں بتاتا ہوں، پھر میں تم سے کچھ سوالات کروں گا، تم میرے سوالات کا جواب دینا۔ اب ٹیچر نے ان کو کچھ باتیں بتائی، باتیں بتانے کے بعد میں کہا کہ اے احمد چلو تم کھڑے ہو جاؤ، تم بتاؤ کہ ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے۔ تو احمد کھڑا ہو گیا، کہا کہ مجھے معلوم ہے پیغمبر کا نام، کہا پھر بتاؤ، لیکن احمد خاموش ہے، بار بار استاد تکرار کر رہا ہے، لیکن احمد بتانے کے لیے تیار نہیں۔ جب استاد جو ہے وہ پریشان ہو گیا تو کہا لگتا ہے تم ضدی بچے ہو، تمہیں نام پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے؟ کہا مجھے نام پتہ ہے۔ کہا پھر بتاؤ۔ اب پھر احمد خاموش ہے۔ جب زیادہ وقت گزر گیا، استاد غصے میں آیا، مارنا شروع کر دیا۔ اتفاق کی بات ہے انٹرویل ہوا، رسید ہو گئی، بچے چلے گئے۔ کہا جب واپس آؤ گے انٹرویل کے بعد میں تو تم کو نام بتانا ہوگا، آج میں تمہاری ضد نکال کر کے رہوں گا۔ جب بچہ رونے لگا مار کھا کر کے، سارے بچے حیران تھے، احمد ہمیشہ فرسٹ آتا ہے، یہ آخر آج اتنا ضد کیوں کر رہا ہے؟ وہ گیا، جا کر کے اس نے منہ وغیرہ دھلا، انٹرویل ختم ہوا اور ٹیچر آیا، اس نے کہا احمد چلو تم کھڑے ہو جاؤ، اب بتاؤ ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ احمد کھڑا ہوا، کہنے لگا ہمارے پیغمبر کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ استاد حیران رہ گیا، قریب آ کر کے پوچھا میں نے پہلے بھی پوچھا تھا، تم نے نہیں بتایا، اب کیوں تم نے بتا دیا؟ جب استاد نے شفقت سے احمد کے سر پہ ہاتھ رکھا، وہ رو پڑا۔ استاد حیران ہے کہ کیا بات ہے؟ کہا بچے نے جواب دیا کہ جب میں چھوٹا تھا اور اسی وقت میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرے باپ مجھے ہمیشہ یہ سکھایا کرتے تھے کہ دیکھو بیٹا تم کبھی بھی اپنے پیارے نبی کا نام بغیر وضو کے مت لیا کرو۔ میرے باپ نے بچپن میں مجھے یہ سکھا دیا تھا، آپ نے جب انٹرویل سے پہلے مجھ سے نام پوچھا تھا اس وقت میں وضو کے ساتھ میں نہیں تھا، اگر آپ میری ہڈیاں بھی توڑ دیتے میں اپنے نبی کا نام بغیر وضو نہیں لے سکتا تھا۔ میں انٹرویل کے بعد میں
میں گیا, وضو بنا کے آیا ہوں, اب میں نے اپنے نبی کا نام اپنی زبان سے لیا ہے. جب بچپن کے اندر بچوں کی ایسی تربیت ہوتی ہے, وہی بچے آگے جا کر کے نبی کے پیار کے سانچے میں ڈل جاتے ہیں. آپ دیکھو آج کل لوگ ہیرو کی ایکٹنگ کیوں کرتے ہیں, آج کھلاڑیوں کے نقش قدم پہ کیوں چلتے ہیں, دنیاوی نیتاؤں کا کہنا کیوں مانتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے ان کو اپنا ہیرو بنایا, اپنا آئیڈیل بنایا. تو کوئی پیٹ پھاڑ کے پہن رہا ہے, کوئی بالوں کی کٹنگ کو بگاڑ کر کے کر رہا ہے, کوئی اپنا لباس ان غیروں کی طرف بنا رہا ہے. ان کو اپنا ہیرو بنایا اس لیے وہ ان کی نقل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر بچپن میں ہم نے اپنے بچوں کو نبی کا پیار سکھایا ہوتا تو آج وہ بچہ وہی کرتا جو ہمارے نبی کیا کرتے ہیں. آج مائیں اپنے بچوں کو ڈراتی ہے نا کہ ایسا کرو گے تو بھوت آ جائے گا, ایسا کرو گے تو پولیس پکڑ کے لے جائے گی. یہ جھوٹ بولنے اور ڈرانے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی کا پیار سکھاؤ, اور بچہ اگر کہنا نہ مانے تو اس سے کہو کہ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو تمہارے نبی تم سے ناراض ہو جائیں گے. جب بچے کے دل میں نبی کا پیار ہوگا تو پھر بچہ کبھی بھی غلط کام کرے, آپ اس کو کہو گے اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ کے رسول تم سے ناراض ہوں گے, تو نبی کی محبت کی وجہ سے بچہ ان غلط کاموں سے دور ہوتا ہوا نظر آئے گا. حضرات مکرم, بچوں کی تربیت چونکہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کی طرف بڑی لاپرواہی برتی جاتی ہے. اگر ہم نے آج اس طرف توجہ نہ دی تو آنے والے وقت کے اندر یہی بچے ہمارے جی کا جنجال بن جائیں گے. بہت سارے لوگ یہ شکایت لے کر کے آتے ہیں کہ بچہ جو ہے ہماری سنتا ہی نہیں ہے, ہم کو جو ہے ہماری طرف توجہ ہی نہیں دیتا ہے, اسکول سے آتا ہے اور چپ چاپ کھانا کھا کے باہر نکل جاتا ہے, اس سے بات کرنا چاہو تو بات بھی نہیں کرتا ہے. میں کہتا ہوں اس میں تمہاری اپنی غلطی بہت زیادہ ہے. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اسے اپنی ماں کی ضرورت ہوتی ہے, اپنے باپ کی ضرورت ہوتی ہے. 10 سال تک کا بچہ اپنے ماں باپ کو اپنا رول ماڈل مانتا ہے. وہ جب بچہ آپ گھر پہ آتے تھے کہتا تھا, آپ کو دکھاتا تھا کہ ابا دیکھو میں نے یہ بنایا ہے, میں نے یہ کیا ہے, آپ بچے کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے, آپ موبائل لے کے بیٹھ جاتے تھے, آپ ٹی وی کھول کر کے بیٹھ جاتے تھے. بچے کو آپ نے اگنور کیا. بچے کو اس وقت آپ کی ضرورت تھی لیکن آپ نے اپنا وقت بچے کو نہیں دیا. اب جب بچہ باہر گیا, اسکول میں گیا, نئے نئے دوست بنائے, اب آپ بچے سے پوچھتے بچہ بتا تو نے اسکول میں کیا پڑھا, تیرے ٹیچر نے کیا کہا؟ بچہ کہتا مجھے کچھ نہیں پتا ہے. کیوں؟ کل جب بچے کو آپ کی ضرورت تھی آپ نے بچے کو اپنا وقت نہیں دیا. آج تمہیں بچے کی ضرورت ہے, وہ بچہ آپ کو اپنا وقت ہرگز نہیں دے گا. اگر بچپن میں تم نے اپنا وقت اپنے بچے کو دیا ہوتا, اگر اس کو پیار سے قریب کیا ہوتا تو بڑا ہونے کے بعد بچہ بھی تمہیں اپنا وقت دیتا. حضرات مکرم, اور بچہ جو تھوڑی بہت غرض بھی آپ کی کرتا پیسوں کی وجہ سے کرتا ہے, اور ایسے بچے جن کی طرف بچپن میں آپ نے توجہ نہیں دی ہے جب وہ کمانے لگ جاتے تو باپ کی طرف چہرہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے ہیں, انہیں ساری غرض مٹ جاتی ہے. ایک بڑا نیک نوجوان ہے اسی علاقے کا, وہ میرے پاس میں آیا, وہ ہر وقت اچھی باتیں کرتا لیکن جب باپ کی بات آتی تو وہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. میں کہتا ہوں باپ ہے. بولے باپ ہے تو ٹھیک ہے لیکن میرے باپ نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا, اس لیے میرے دل میں میرے باپ کی محبت نہیں ہے. تو بچہ جب 10 سال کا ہوتا ہے وہ تمہارا وقت مانگتا ہے, تمہارا پیار مانگتا ہے. اگر اس وقت تم نے اپنا وقت اس کو نہیں دیا تو پھر جب باہر کی دنیا میں وہ نکلے گا, وہ دوست بنا لے گا تو اپنا وقت وہ تم کو کبھی بھی نہیں دے گا, وہ تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا. حضرات مکرم, لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ بچہ اگر کہتا ہے تو اس کی بات سنو, بچہ اگر کچھ بناتا ہے تو اس کو دیکھو, اس کی حوصلہ افزائی کرو تاکہ جب بڑا ہو جائے تو اس کا پیار تمہارے دل میں اور تمہارے دل میں اس کا پیار باقی رہے. اور اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں بہت زیادہ آتی ہے کہ والدین جو ہے وہ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو بچے کو الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیتے ہیں, بد دعا, تو ہلاک ہو جائے, تیرا یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. اس طرح کی باتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بچوں کو بد دعا مت دو, ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, کہا میرا بچہ بگڑا ہوا میں کیا کروں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم نے کبھی اپنے بچے کے لیے بد دعا کی تھی؟ کہا ہاں. کہا تو پھر تم نے اپنے بچے کو خود بگاڑا ہے, تم نے بد دعا کر کے اپنے بچے کو بگاڑا ہے. اور بچوں کو اگر دینا ہے تو دعا دو, اس لیے کہ شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے علماء سے دعا کروائیں, آپ بزرگوں سے دعا کروائیں, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں
حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ باپ کی دعا اپنے بچے کے لیے ایسے ہی ہے جیسے نبی کی دعا اپنے امتی کے لیے ہوا کرتی ہے. ایک نبی اپنے امتی کے لیے دعا کرتے امتی کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. فرمایا کہ جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ باپ کی دعا اس کے بچے کے حق میں قبول فرمایا کرتا ہے. تو تمہیں کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو محبت سے اپنے بچے کے لیے دعا تو کرو, اللہ تعالیٰ اس کو کیا نہیں عطا فرمائے گا. ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے, کتنے ایسے بزرگان دین ہیں جو ماں کی دعا کی وجہ سے ولی بن گئے, ماں کی دعا کی وجہ سے عالم بن گئے. اور ایک بڑی بری چیز ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی موجود ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ اگر چھوٹی سی غلطی کرتا ہے اس کو کہتے تو ایسا ہے ویسا ہے, اس کو صلواتیں سنانے لگ جاتے ہیں. اب بچہ جو ہے چھوٹا بچہ, اس کے دماغ میں بات بیٹھ جاتی ہے جب میں برائی ہوں, جب میں غلطی ہوں تو پھر غلط ہی کروں, میں کچھ بھی کروں گا تو یہ مجھ کو غلط ہی کہیں گے, تو پھر اچھا کام کیوں کروں, غلط کام ہی کرتا ہوں میں. تو جب بچے کو آپ غلط کہہ دیں گے, آپ برا کہہ دیں گے, پھر وہ اچھا بننے کی کوشش نہیں کرے گا. وہ کہے گا پہلے ہی جب برائی کا لیبل میرے اوپر لگ ہی گیا ہے تو پھر برا بن کر کے میں رہوں نا, اچھا بننے کی مجھے کیا ضرورت ہے. تو کبھی بھی اپنے بچوں کو اس طرح بری چیزوں سے یاد مت کرو کہ تمہارے بچے پھر نیکی کی طرف آنے کے بجائے برائی کے دلدل کے اندر اور بھی زیادہ پھنستے ہوئے نظر آئیں. بچوں کا بچپن سنوار دینا اور ان کو سنبھال لینا یہ والدین کی بڑی ذمہ داری ہے. اور ایک چیز تو ہمارے معاشرے کے اندر ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کا جو معاملہ ہے, ماں یعنی اس کی بچے کی ماں باپ کے سامنے الٹا سیدھا بولے, یا باپ اپنی جو ہے اس کی بیوی کو, اپنی بیوی کو اگر غلط باتیں کہیں تو بچے کے ذہن پہ اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آفس کے اندر, کسی کمپنی کے اندر جب ایسے لوگوں کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو خاموشی اختیار کرتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں اگر میں کچھ بولوں گا میری امیج خراب ہو جائے گی, اگر میں کچھ بولوں گا میری عزت پہ فرق آئے گا, یہ کمپنی والے کیا کہیں گے, آفس والے کیا کہیں گے. جب آپ اپنی امیج کا خیال رکھتے ہیں, اپنی عزت کا خیال رکھتے ہیں اور لوگوں کے درمیان آپ جو ہے جھگڑا نہیں کرتے, تو آپ کے گھر کے اندر جب آپ بچے کے سامنے جھگڑیں گے تو کیا بچے کی نظر میں آپ کی عزت کم نہیں ہوگی؟ کیا بچے کی نظر کے اندر آپ کی امیج خراب نہیں ہوگی؟ تم لوگوں کا اتنا خیال رکھتے ہو, اپنے بچے کا بچپن پھر کیوں خراب کرتے ہو؟ اپنے بچے کے بچپن کی طرف بھی تو توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. حضرات مکرم, یہ گھر کے جھگڑے بچوں کا بچپن خراب کرتے ہیں اور آنے والے وقت کے اندر ایسے بچے ذہنی اعتبار سے بڑے کمزور ہو کر کے پروان چڑھا کرتے ہیں. اور حدیث پاک کی وہ تعلیم, آج کل جو بچوں کو ملامت کی جاتی ہے نا, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا, میرا آقا علیہ السلام بچے کو بوسہ لے رہے تھے. اس اعرابی نے کہا کہ کیا آپ بچوں کو بوسہ بھی لیتے ہیں؟ میرے تو بہت سارے بچے, میں تو کبھی اپنے بچوں کو بوسہ نہیں لیتا. میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال دی ہے تو میں کیا کروں؟ بچوں سے پیار کرنے سے بچوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہماری بھی عزت ہے, اور پھر ان کے دل کے اندر احساس کمتری نہیں پیدا ہوتا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے, تو حضرت عثمان ابن مظعون اپنے بچوں کو بوسہ لے رہے تھے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عثمان, یہ بیٹا تمہارا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ, ہاں یہ میرا بیٹا ہے. فرمایا تم اپنے بیٹے سے پیار کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ, اللہ کی قسم میں اپنے بچے سے بہت پیار کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اے عثمان, کیا میں تمہارا پیار اور نہ بڑھا دوں؟ میرے آقا نے فرمایا عثمان تمہارا پیار اور نہ بڑھا دوں؟ عرض کی یا رسول اللہ بڑھا دیجئے. فرمایا سنو, جو اپنے بچے کو خوش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس باپ کو بھی خوش کر دے گا, اور اتنا خوش کر دے گا, اتنا خوش کر دے گا کہ وہ بندہ راضی ہو جائے گا. تو یہ کتنی بڑی بشارت ہے, ہم اپنے بچے کو خوش کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں خوش کر دے گا, اور اللہ جب خوش کرے گا تو کہاں پہ رکھے گا؟ جہنم میں نہیں ڈالے گا, جنت کے اندر جگہ عطا فرمائے گا. تو یہ نبوی تعلیم ہے, یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم ہم کو عطا فرمائی ہے. اور اس کے علاوہ بچوں کے بگڑنے کی جو ایک بڑی وجہ ہے, وہ سب سے ایک بڑی وجہ ایک غلط صحبت اور غلط سنگت ہے. غلط صحبت اور غلط سنگت کی وجہ سے بھی بچے بہت بگڑا کرتے ہیں. اگر والدین نے وقت پر یہ توجہ نہ دی کہ میرا بچہ کن کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہے, کن کے ساتھ میں کھاتا پیتا ہے, اگر ان چیزوں پہ توجہ نہ دی تب بھی بچے کے بگڑنے کے بڑے چانسز ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, چھوٹی سی مثال اس کی آپ دیکھ لیں کہ ایک بچہ ہے, اس نے کبھی ڈانس بھی نہیں کیا, بچی نے کبھی ڈانس نہیں کیا, کبھی ہاف کپڑے نہیں پہنے, لیکن اگر وہی
بچہ اور بچی گاؤں چھوڑ کر کے جب شہر میں آ جاتے ہیں، شہر کے اسکول میں جاتے ہیں، تو جب بچیاں ڈانس کرتی ہیں اور یا ہاف کپڑے پہن کے آتی ہیں تو جو گاؤں سے جو بچے آتے ہیں بہت نفرت سے دیکھتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، تم ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کپڑا نہیں پہننا چاہیے۔ ان کے دل کے اندر برا محسوس ہوتا ہے، 2 دن 4 دن وہ غلط کہتے ہیں، اس کے بعد میں جب کچھ مہینے گزرتے ہیں تو وہی بچے پھر ڈانس بھی کرنے لگتے ہیں اور وہی کپڑا جو ہے شریعت کے خلاف وہ بچے بھی پہننے لگتے۔ کیوں؟ ان کے دل میں برائی سے نفرت تھی، لیکن جب برے لوگوں کے ساتھ میں کچھ دن رہے تو وہ نفرت ان کے دل سے نکل گئی، اب جو چیز بری تھی وہی ان کو اچھی لگنے لگ جاتی ہے۔ تو برائی کا اثر بچہ بہت جلدی قبول کرتا ہے، اور اگر ایسی سنگتوں کا اگر خیال نہ رکھا جائے تو بچہ پوری طریقے سے بگڑ کر کے رہ جاتا ہے۔ اور حضور سیدنا سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے سب سے بڑے دشمن تمہارے برے دوست ہیں۔ اگر تمہارے دوست برے ہوں گے تو پھر تم کو بھی بگاڑ کر کے بھی رکھ دیں گے، اس لیے کہ اچھوں سے اچھائی ملتی ہے اور برے لوگوں سے برائی ملا کرتی ہے۔ حضرات مکرم یہ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند جملوں کے اندر ایسی اعلیٰ تعلیم عطا فرمائی۔ آج کے معاشرے میں والدین اگر اس تعلیم پہ عمل کریں تو معاشرے کے اندر بڑا سدھار پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس بات کا بھی آپ خیال رکھیں کہ بچوں کو کبھی معمولی غلطی پہ نہ ڈانٹیں، کیونکہ اب جب بار بار ڈانٹیں گے تو بچہ ڈھیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد میں پھر آپ کے ڈانٹنے کی پرواہ نہ کرے گا۔ بچہ اگر غلطی کرتا ہے تو موقع دیکھ کر کے الگ سے تنہائی کے اندر اس کو پیار و محبت سے سمجھائیں تاکہ اس کے دل کے اندر برائی کی نفرت پیدا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچہ جب گر جاتا ہے چوٹ آتی ہے لیکن نہیں روتا ہے جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، لیکن اگر سب لوگ دیکھ رہے ہیں بچہ گرتا ہے چوٹ نہیں آتی پھر بھی رونے لگتا ہے۔ کیوں رونے لگتا ہے؟ کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ رو کر کے اپنی بے عزتی کو چھپانا چاہتا ہے۔ تو بچوں کا بھی ایک نفس ہوتا ہے، اگر انہیں آپ بار بار ڈانٹیں گے، لوگوں کے ساتھ میں برا کہیں گے تو پھر وہ بچہ پوری طریقے سے برائی کے دلدل کے اندر جو ہے وہ پھنستا ہوا نظر آئے گا۔ آج کے ہمارے معاشرے میں بچوں کے اندر جس طریقے سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے یہ ایک مکمل ٹاپک ہے، اس پر گھنٹوں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے تو یہ چند باتیں جو ہے وہ بطور مثال کے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اگر آپ نے بچوں کو اچھی تعلیم دی اور اچھی تربیت دی تو آنے والے وقت کے اندر یہی بچے آپ کے لیے جنت کا پھول بن جائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، تبھی ان کا بچہ آیا، انہوں نے بوسہ لیا، گود میں بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بچی آئی، اس کو ہاتھ پکڑ کر کے اپنے بغل میں بٹھا لیا۔ میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نے اپنے بچوں میں انصاف نہیں کیا۔ ایک بچہ آیا تو بوسہ لیا، گود میں بٹھایا، اور دوسرا آیا تو بوسہ نہیں لیا، پاس میں بٹھایا۔ میرا آقا نے بتایا بچوں میں انصاف کرو، اگر تم نا انصافی کرو گے بچوں کا دل ٹوٹے گا، اور یہی بچے پھر بڑے ہو کر کے اپنے ماں باپ کو اگنور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا تو میں کیا ان کے لیے کروں۔ حضرات مکرم یہ جو نبوی تعلیم ہے اسلام کے دامن میں اتنے اجالے ہیں کہ بندہ اگر شریعت مطہرہ کی تعلیمات پہ عمل کرے تو زندگی کا کوئی گوشہ اسے خالی نظر نہیں آئے گا۔ ہر موڑ کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ اسلام پوری بھرپور رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کے اندر اچھے بچے اور ان کی اچھی تربیت کو پروان چڑھائے اور ہمارے بچوں کو ہر طرح کی برائی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ السلام علیکم۔ کیا ہے